نے اس بات کو سن لیا تھا، میں نے اس بات کو سن لی تھی کہ حسن کربلا میں حسین کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، پہلے ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے جائیں گے. یہ بات میں نے سن لی تھی. نانا کے روضے پر دعا مانگی. نانا کے روضے پر دعا مانگنے کے بعد میں نے سجدے میں جا کر اللہ سے فریاد کی، منت مانگی. اللہ نے واقعی مجھے بیٹا دیا، اور جب اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں نے اس کی تربیت حضرت عباس کے سپرد کر دی. عباس انہیں اپنے جیسا بنا دیجئے. قاسم عباس کا پروردہ ہے، عباس کا چیلا ہے، عباس کا شاگرد ہے، عباس کا متعلم ہے، ان کے استاد عباس علمدار ہے. لہٰذا میں نے ان کو بہترین بنایا ہے. میرے بھائی حسین سنو، کربلا میں مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، میرا نور نظر ہونے کی حیثیت سے، میرا لخت جگر ہونے کی حیثیت سے آپ انہیں اجازت نہیں دیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ میں آپ کا بڑا بھائی حسن، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو ابھی کربلا میں کھڑا ہے وہ آپ کا بھتیجا نہیں، یوں سمجھو آپ کا بڑا بھائی حسن کھڑا ہے. آپ کا بڑا بھائی کھڑا ہے. اللہ اکبر. مولا حسین نے جب پڑھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے چٹھی کو چوما، زبان میں چوما، سینے سے لگایا، ایک سرد آہ بھری. اللہ صبر دے. چٹھی کو جیب میں رکھی اور فرمایا میں اب کچھ کہہ نہیں سکتا کہ بڑے بھائی کا حکم ہے، شہید بھائی کا حکم ہے، میرے گزرے ہوئے بھائی کا حکم ہے. میرے بھائی کی روح مجھے دیکھ رہی ہوگی. آج یوں سمجھ کہا ہے کہ تمہارے سامنے تمہارا بھتیجا نہیں، تمہارا بھائی حسن کھڑا ہے. لہٰذا اس وقت جب یہ لکھا ہوا تھا تو اس چٹھی کے مطابق اب سامنے جو کھڑا ہے ان کا تخلص، ان کا لقب قاسم نہیں، اب حسن مثنیٰ ہو گیا. جی حضرت بہت اچھے، بہت بہترین نام ہو گیا حسن مثنیٰ. دوسرا حسن، ثانی حسن، سایہ حسن. اور سمجھ رہے ہیں حسن مثنیٰ کا معنی سمجھ رہے ہیں؟ سایہ حسن، حسن کا نائب، حسن کی طرح، حسن کی جگہ ہے نا. تو یہ بات ہے کہ وہ حسن مثنیٰ ہے. تو پتا چلا کہ حضرت حسن کا ایک ہی بیٹا جس کا نام قاسم ہے، اور کربلا میں چٹھی پڑھنے کے بعد لقب بولو مثنیٰ ہو گیا، لقب حسن مثنیٰ. تاریخ نویس بدھی کام نہیں کرتی، دو بیٹا لکھ دیتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ دو بیٹا تھا. ایک قاسم ایک حسن مثنیٰ. دیکھو ایک تاریخ بتاتا ہوں. ایک قاسم ایک حسن مثنیٰ. اچھا قاسم تو شہید ہو گئے، پھر بولے حسن مثنیٰ لاشوں کے بیچ میں روح چل رہی تھی، اٹھا کر علاج کیا. کس نے؟ یزیدیوں نے. انہیں زندہ رکھا. بعد میں سلسلوں کا بانی. اب لکھتے لوگ حسنی حسنی سید. کیا لکھتے؟ یہ رشتہ، یہ نسب حسن میں پہنچتا ہے، وہ نسب حسین میں پہنچتا ہے. اس طرح ہو کہ حسنی حسنی سید. عجیب دماغ خراب ہو. اگر ایسا تھا تو مولا حسین نے کیوں کہا کہ میرے بھائی کی آخری نشانی ہے؟ جی اکلوتی نشانی ہے. تعویذ کی ضرورت کیوں پڑی؟ دو بیٹے تھے، قربان کر دیتے، ایک بچا لیتے. جی جی ان کم علموں کو سمجھ میں نہیں آیا. ارے بے حیاؤ، لکھنے سے پہلے شرم. ہاں آج حسنی حسنی اولاد ہیں، اس کا مجھے انکار نہیں ہے. کیسے ہیں وہ سنو. جب حضرت حسن کی شہادت ہو گئی تو حضرت حسن کی گھر کی ذمہ داری مولا حسین کی ہو گئی. سمجھ گئے؟ کس کی ہوئی؟ مولا حسین کی ہو گئی. تو مولا حسین کا بیٹا منجلا بیٹا امام علی اوسط، یعنی کہ حضرت زین العابدین امام سجاد. کیا نام ہے؟
امام سجاد، ان کی شادی حضرت حسن کے بعد حضرت حسن کی بیٹی فاطمہ سے ہو گئی۔ کس سے ہوئی؟ فاطمہ سے ہو گئی۔ تو اب قیامت تک آل نبی کا سلسلہ حضرت زین العابدین سے ہے، تو زین العابدین کی بیوی حضرت حسن کی بیٹی ہے، تو جتنے سید ہیں حسنی حسینی ہے۔ جی بہت خوب بہت خوب جی۔ اب کسی کافر وافر یزید وجید کو حسن مسنہ بچانے کی ضرورت نہیں۔ جی جی بہت خوب۔ کچھ بچائی کیا تھا وہاں؟ اچھا ایک بات بتائیے، کیسے بچ گیا؟ جب 6 مہینے کا اصغر نہ چھوڑا، لاشوں کے ہاتھ کاٹ ڈالے، گردنیں کاٹ کر نیزے پہ بلند کیا، حسین کی انگوٹھی کے لیے انگلی کاٹ ڈالی۔ آپ جو پنجے گھماتے ہو نا، اگر حسینی پنجہ گھمانا ہے تو 4 ہی انگلی ہوگی، 5 نہیں۔ عباس علمدار کے 5، سب کے 5 ہو سکتے ہیں، مولا حسین کے 4 ہی بچے تھے، اور اس 4 والی انگلی کو، 4 انگلی والے پنجے کو اپنے نیزے پہ بلند کیا تھا یزیدیوں نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حسنی حسینی سید ہے کیونکہ بیٹی مولا حسن کی، بیٹا حسین کے، اور اس سے جو پیدا ہوا اسے امام